ہم اب کچھ روایات ایسی پڑھیں گے کہ جن کے اندر ظہور سے پہلے کے جو حالات ہیں وہ بیان ہوئے ہیں، علامات بیان نہیں ہوئیں، حالات بیان ہوئے ہیں، اور یہ روایات جو ہیں سند کے اعتبار سے صحیح ہیں۔ اب 5 نمبر روایت کو دیکھیں۔ امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان قدام قیام القائم علامات بلوى من اللہ تعالی لعبادہ المؤمنین۔ فرماتے ہیں کہ امام قائم کے آنے سے پہلے کچھ نشانیاں ہیں، کچھ مسائل جو لوگوں کو پیش آئیں گے، اور اس کو عنوان دیا ہے بلوا کے ساتھ، یعنی آزمائش ہوگی پروردگار کی، جو اس زمانے کے مومنین جو ہیں ان آزمائش جو اللہ کی جانب سے ہوگی اس آزمائش کو جھیلیں گے، بالآخر یہ آزمائش میں گرفتار ہوں گے۔ راوی نے پوچھا وہ کیا ہے، وہ آزمائش، وہ مسائل یا وہ نشانیاں، وہ کیا ہیں؟ البتہ یہاں معصوم نے فرمایا علامات۔ ہم ان کو بطور کلی تمام جو حالات ہیں یا نشانیاں ہیں سب کو علامات سے تعبیر کیا گیا، لیکن وہ علامات جو امام کے ظہور سے واقعاً پہلے ہیں وہ علامات محتوم ہیں، حتمی علامات وہ 5 ہی ہیں، وہ ہم کئی بار بیان کر چکے ہیں، اس کے اندر بھی آئے گی۔ یہ علامات جو ہیں یہ غیر حتمی ہیں، اور السلام علیکم، اور یہ لازمی نہیں ہے کہ یہ بالکل ظہور کے نزدیک ہوں۔ جیسے بنی عباس کی حکومت کا ختم ہونا بھی علامات میں سے ہے، لیکن اب دیکھیں وہ کتنا عرصہ ہو گیا اس کو ختم ہوئے کو۔ تو بس ان سب کو روایات کے اندر حالات سے تعبیر کیا گیا، اور کبھی جو ہے ان کو علامات سے تعبیر کیا گیا ہے، لیکن مراد وہ علامتیں جو واقعاً ظہور کے نزدیک ہیں یہ وہ نہیں ہیں، یہ اس سے پہلے والے ایک قسم کے حالات ہیں، مسائل ہیں جو لوگوں کو پیش آئیں گے۔ اب راوی نے پوچھا وہ کون سی آزمائش ہے یا وہ کون سی نشانیاں ہیں؟ قال ذالک قول اللہ عز و جل۔ تو یہاں امام معصوم جو ہے وہ سورہ بقرہ کی 155 نمبر آیا کا جو ہے وہ حوالہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ہر صورت میں یعنی حتماً جو ہے وہ تم سب کو ہم آزمائیں گے۔ کس چیز سے؟ کچھ خوف سے، یعنی کچھ خوف بھی تم پہ طاری ہوگا، والجو، اسی طرح کچھ حد تک جو ہے وہ بھوک ہے۔ اب بھوک کے اندر غذائی اجناس کا کم ہونا، پینے کا پانی کم ہونا، یعنی یہ قحط والی جو ہے صورتحال ہے۔ اسی طرح وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، لوگوں کے پاس جو مال ہے وہ کم ہو جائے گا، والانفس، اسی طرح جانوں کو خطرہ ہوگا، یا مثلا جنگیں، قتل و غارت، ان کی وجہ سے انسان جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح والثمرات، یہاں ثمرات کا بعض مترجمین نے معنی کیا خود یہی پھل، یہی میوہ پھل وغیرہ، اور بعض نے جو ہے اس کا معنی جو ہے وہ فرزندان کیا ہے، یعنی اولاد، جو کہ ثمرہ ہے انسانوں کی بالآخر زندگی کا۔ وبشر الصابرین، اور اس کے بعد پروردگار جو ہے وہ فرما رہا ہے کہ صبر کرنے والوں کو جو ہے وہ بشارت دیں۔ اب یہاں دیکھیں معصوم فرماتے ہیں کہ قال لنبلونکم، معصوم فرماتے ہیں کہ قال لنبلونکم یعنی المؤمنین، یہاں سب عام لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، پوری دنیا کی بات نہیں ہو رہی، یعنی مومنین کی بات ہو رہی ہے، مومنین کو آزمایا جائے گا، مومنین مشکلات کا شکار ہوں گے، کیونکہ یہ بالآخر تیار ہو رہے ہیں دنیا پر حکومت کرنے کے لیے، تو ان کی جو ہے وہ دوسرے لفظوں میں تربیت کے لیے بالآخر ضروری ہے کہ کچھ مشکلات کا شکار ہوں اور اس سے نکلیں اپنی محنت سے، زحمت سے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، معصوم فرماتے کہ یہاں یہ جو خوف طاری ہونا اس سے مراد من ملوک بنی فلاں فی آخر سلطانہم، فرماتے ہیں کہ فلاں جو سلسلہ ہے بادشاہت کا، اس کے جو آخری بادشاہ ہیں ان کے زمانے میں، تو یہاں مراد جو ہے وہ بنی عباس تھی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ والجوع، یعنی بغلاء اسعارہم، کیوں لوگوں کے اندر بھوک یا قحط والی یہ جو صورتحال ہوگی، وہ اس لیے کہ قیمتیں جو ہیں وہ بہت بڑھ جائیں گی، یعنی لوگوں کی قوت خرید کم ہو جائے گی، چیزیں بہت مہنگی ہو جائیں گی۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، یہ جو کہا گیا ہے کہ آپ کا مال جو ہے وہ کم ہوگا، کیوں؟ فساد التجارات، چونکہ تجارت کا جو کام ہے
وہ فاسد ہو جائے گا. لوگ جو ہیں وہ زیادہ منافع کے چکر میں نامرغوب چیزوں کو جو ہے وہ بازار میں لائیں گے. وقلت الفضل فیہا، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر پھر کوئی نمو یا رشد والی صورتحال نہیں ہے، یعنی کوئی حلال منافع نہیں بڑھے گا، حرام چیزیں جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی، جیسے آج کل بھی ہم دیکھ رہے ہیں. والانفس سے مراد فرماتے ہیں کہ قال موت ذریع، یہاں مراد جو ہے وہ جلد موت. ہر آدمی نے اپنے ٹائم پہ مرنا ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات ہمارے اپنے اعمال، ہماری اپنی حرکات باعث بنتی ہیں لوگ جلد مر جاتے ہیں. کوئی بیماری پھیل جاتی ہے یا پھیلائی جاتی ہے، یا ایسے حالات جو ہیں جیسے اب دیکھ رہے ہیں بعض ممالک کے اندر آپ خون ریزی دیکھ رہے ہیں، قتل و غارت دیکھ رہے ہیں، یا جنگیں جو ہیں یہ باعث بنتی ہیں کہ انسان جلدی مر جاتے ہیں. اسی طرح فرماتے ہیں کہ والثمرات، ثمرات سے مراد کیا ہے؟ قلت الريء ما يزرع، کہ لوگ مثلا اپنی طرف سے پیداوار کے حوالے سے ساری محنت کریں گے، لیکن نتیجہ جو ہے وہ کم ہوگا. یعنی پیداوار کم ہوگی، کاشت میں لوگ ساری زحمتیں کریں گے، کاشتکار ساری زحمت کرے گا، لیکن پیداوار کم لے گا، نتیجہ کم لے گا، ثمرہ جو ہے وہ کم لے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وقلت برکت الثمار، یعنی یہاں مراد جو ہے وہ پیداوار اور اسی طرح جو اس کے ثمرے ہیں، یعنی میوے ہیں، پھل ہیں، جو ہر فصل کے بعد انسان کو امید ہوتی ہے کہ بھرپور جو ہے وہ فصل جو ہے وہ پھل دے، پیداوار دے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کم ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وبشر الصابرین، لوگوں کو آپ یعنی مومنین کو صبر کی بشارت دیں، ان کو اہل صبور جو ہیں، جو زحمتیں کر رہے ہیں پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں اپنے حالات میں، ان کو بشارت دیں. کس چیز کی بشارت؟ عند ذالک بخروج القائم، بشارت دیں کہ بالآخر جو ہے وہ یہ زمانے جو ہیں یہ قائم کے خروج کے ساتھ، ظہور کے ساتھ متصل زمانے ہیں، یعنی اس سے پہلے ان تمام حالات سے مومنین نے دوچار ہونا ہے. ثم قال علی، اس کے بعد معصوم نے فرمایا، جناب محمد بن مسلم چونکہ اس روایت کو نقل کر رہے ہیں، تو فرمایا یا محمد ھذا تعویلہ، یہ جو میں کچھ بیان کر رہا ہوں اس آیت کے ذیل میں، یہ تفسیر نہیں ہے، تعویل ہے، یعنی یہ وہ حقائق ہیں جو اس آیت کے باطن میں قرآن کے اندر پنہاں ہیں، جو ہم آپ کے لیے بیان کر رہے ہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل یقول، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ فرما رہا ہے کہ وما یعلم تعویلہ الا اللہ، قرآن کی کلام پروردگار کی تعویل کو کون جانتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ. والراسخون فی العلم، اور اسی طرح وہ ہستیاں جو علم میں راسخ ہیں، پختہ ہیں، یعنی جن کے پاس حقائق علم موجود ہیں وہ جانتے ہیں.